اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آج کے ولاگ کی ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں۔ پہلی ہیڈ لائنز تو یہ ہوگی کہ پاکستان میں شیل کمپنی کے بند ہونے کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اس کے متعلق ہوگی۔ دوسری ہیڈ لائن جو ہے وہ آج جماعت اسلامی جو کہ اپنا میئر کا الیکشن کراچی میں ہار چکی ہے اور پیپلز پارٹی الیکشن ون کر چکی ہے، اس کے متعلق بات ہوگی۔ اور تیسرا کچھ ماضی کی یادداشت ہوگی جماعت اسلامی کے ریلیٹڈ اور پیپلز پارٹی کے ریلیٹڈ، کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں اسپیشلی سندھ اور اسپیشلی کراچی میں ان کے معاملات کس طرح رہے ہیں، ان کے متعلق ہم آج کے ولاگ میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان میں شیل کمپنی کے جو بند ہونے کے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے متعلق۔ تو دوستوں، میں آپ کے ناظرین و سامعین آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی اسپیشلی یہ جو جس کے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے شیل کمپنی کے مطابق، شیل کمپنی پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے اثاثے بیچ رہی ہے، بلکہ وہ اپنا ایک اسپیشل ان کا ایس پی ایل ایک ان کے انڈر ایک کام کرتا ادارہ ہے، اس کے وہ شیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں بیچ رہے ہیں، 70% کے قریب شیئرز بیچ رہے ہیں، اور وہ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ جب سے عالمی انفلیشن آیا ہوا ہے تب سے پاکستان کیا پوری دنیا میں انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی سیل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ سیل کم ہونے کی وجہ سے اپنے کچھ شیئرز جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں، باقی ان کے جتنے بھی آپریشنل معاملات ہیں وہ پاکستان میں کام کریں گے۔ ایون دیٹ یہ پاکستان میں نہیں، نیدرلینڈ، انگلینڈ، جرمنی، ہالینڈ وغیرہ میں بھی وہ انہوں نے اپنے شیئرز جو ہیں وہ بیچنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ سے ایک خبر شیئر کروں گا جس میں لندن میں وہ خبر چھپی تھی جون 6 2023 میں۔ Shell said on Tuesday that it had decided to exit its home retail energy business in Britain, Germany and the Netherlands due to the poor returns۔ تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کے ویل سامن، ان کا جو شیل کا سی ای او ہے، اس نے بھی اس میں مطابق بیان دیا تھا کہ شیل لانچ اے اسٹریٹجک ریویو آف اٹس یورپین ریٹیل بزنس ان جرمنی سٹنگ ٹف مارکیٹ کنڈیشن شارٹلی۔ یہ کہا گیا سامن جو ویل سامن ان کا جو سی ای او ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ بیسیکلی ان کی ریٹرنز کے معاملات بھی تھے اور پھر کمپنی کاروبار میں بھی شارٹیج تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنی کمپنی جو ہے وہ بند کرنے کا نہیں سوچا۔ اس کا جو ایس پی ایل جو ان کا سیل پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کچھ معاملات ہیں جس کا نام ایس پی ایل ہے، وہ انہوں نے اس کے شیئرز جو ہیں وہ 70% شیئر، وہ بھی 100% نہیں 70% شیئر جو ہے وہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ تو پاکستان میں پتہ نہیں ایسا کیوں چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے جو ہے وہ ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، اور اس ہینڈلنگ کے سلسلے میں اچھے خاصے میرے حلقہ احباب کے دوست احباب جو میں نے دیکھے ہیں وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور پھر بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک گردش کرتی ہوئی بات کہوں گا کہ یہ تو آج کے حالات ہیں، اور جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس میں پتہ نہیں کس کس قسم کے جو ہے معاملات خراب کیے ہوں گے ان تاریخ دانوں نے۔ تو جو موجودہ سچویشن ہے اس میں یہ حالات ہیں جہاں پہ مارکیٹنگ، میڈیا، اس کے علاوہ مطلب نیٹ ورکنگ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور لوگ ان پہ سچ کا یقین رکھتے ہیں، اور جب کچھ بھی نہیں تھا جو بندہ کہہ دیتا تھا وہی حرف آخر تھا، تو اس پہ اس وقت لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہوگا۔ تو پاکستان میں شیل اپنا کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ بند نہیں کر رہی، ہاں کچھ حصے جو ہیں وہ حصے وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے وہ حصے جو ہیں وہ 70% حصے جو ہے وہ ان کو سیل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں جماعت اسلامی کے ریلیٹڈ۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت اپنا الیکشن تو میئر کا ہار چکی ہے اور وہ مختلف قسم کے الزامات لگا رہی ہے، اور شام تک کی یہ خبر ہے کہ ابھی تک ان کی جو الیکشن ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی
ہائی کورٹ میں وہ بھی جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ آرگومنٹس پیش کیے گئے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جماعت اسلامی کے حالات جو ہیں وہ 1977 کا الیکشن ہو، 1981 کا الیکشن ہو، اس وقت بھی جو ہے انہوں نے ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر اور مطلب فساد معاملات کے ساتھ مل کر، فسطائیت کے ساتھ مل کر انہوں نے کراچی شہر پر قبضہ کیا۔ پھر 2001 میں کسے نہیں معلوم 2001 میں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ کراچی شہر پر قبضہ کیا، اور جو حالات بنے وہ آپ کے سامنے ہی تھے، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو مدرسوں کو جگہ، فاؤنڈیشنوں کو جگہ، قبضہ، بھتہ مافیا، سب معاملات انہوں نے کیے۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی کو کراچی کی تاریخ میں پہلی بار اگر گورنمنٹ میں حصہ دیا جا رہا ہے، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ اب ان کے ساتھ چلی ہے تو پراپر طریقے سے چلے، اور جماعت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ اب حوصلہ کریں، حوصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لوگوں میں اچھا اسپیشلی تحریک انصاف کے سپورٹر میں یہ بات بڑی پہچانی جانی جا رہی ہے کہ جی جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے۔ بھائی جان کیسے چرایا جا رہا ہے؟ 155 سیٹیں پی پی کی ہیں، 130 سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہیں، تو مینڈیٹ کیسے چرایا جا رہا ہے؟ 25 یونین کونسل کے چیئرمینز کا فرق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ چرا رہے ہیں۔ مینڈیٹ اس طرح چرا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نمبر ان کے ساتھ ملا کے، اب آپ ہی کے چیئرمین ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ ان کی ثوابدید ہے، اور یہی سیاست ہے، اسی چیز کا نام سیاست ہے۔ اب آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ گھر سے نہیں آ رہے، اور ان کے نہیں آنے کی ایک وجہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی خان صاحب کے آرڈر آتے ہیں اور ہم ووٹ ڈال دیں، ایسے تھوڑی ہوگا۔ خان صاحب کو کیا پتا کہ کراچی کے حالات کیا ہیں؟ 4 مہینوں میں ایک میٹنگ نہیں کی گئی، ایک میٹنگ میں بھی ان میں بلا کے یہ نہیں کہا گیا ہمارے تحفظات نہیں سنیں گے، جبکہ انہی چیئرمین یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ پرچے کروائے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے بندوں کو اٹھایا، اغوا کیا گیا، تو ہم کیسے ان کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ بھی اپنے حق پر ہیں۔ تو یہ سیاست ہوتی ہے، مینڈیٹ کسی کا نہیں چرایا گیا، ووٹ ان کے زیادہ تھے، سیٹیں ان کی زیادہ تھی، حق بھی ان کا تھا، بلکہ بڑی اور دیدہ دلیری دیکھے پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ڈائریکٹ آفر کی کہ ہم میئر بنتے ہیں، آپ ڈپٹی میئر بن جاؤ، الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے اچھی اور کیا آفر ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اور جیتنے کے بعد، آج جیتنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میئر ہم ہیں، ڈپٹی میئر آپ آ جاؤ، آپ کا حق ہے، آپ آئیں اور آپ کی خدمت کریں کراچی کی۔ تو ایسی ضد کر کے بیٹھ جانا یہ بچوں والی اور بچگانہ حرکت ہے۔ حافظ نعیم صاحب جو ہیں، میری ریکویسٹ ہے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کراچی کو سمجھیں، کراچی کی پالیٹکس کو سمجھیں، اور سمجھتے ہوئے وائس چیئرمین آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کام کریں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو کراچی میں گنڈا گردی اور فساد برپا کیا گیا، تو اس کے ریلیٹڈ بھی ان کو چاہیے کہ پاکستان کی امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 1970 نہیں ہے، 1980 نہیں ہے، یہ 2023-24 سیزن چل رہا ہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح کی اس طرح کی فسطائیت جو ہے وہ ان کا ووٹ کو کم کرے گی، اور ان کا بدنما بد کردار کا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے لائے گی۔ تو جماعت اسلامی کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے، پرکھتے ہوئے اپنے کارکنان کو خاموشی اختیار کرنے اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے نیکسٹ اچھا کام کر کے، بیٹر کام کر کے، عوام کے دلوں میں گھر بنا کے عوام سے ووٹ لینے کا کہنا چاہیے۔ اور اس میں جماعت اسلامی کے جو امیر سراج الحق صاحب ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور باقی سٹیک ہولڈر کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کا ولاگ میں یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، جو کرنی تھی آپ کے ساتھ وہ کر دی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور پسند آنے کے بعد ساتھ ساتھ آپ ان دونوں پروپیگنڈوں کا سامعین و ناظرین بھرپور جواب دیں گے، اور اگر کسی بھی قسم کا کسی بھی انسان کا کوئی سوال ہے، کوئی کسی قسم کی تجویز ہے، کوئی آراء ہے، تو وہ کمنٹس باکس میں سید اجلال حیدر گیلانی چینل کے کمنٹس باکس میں اپنی آراء و تجویز پیش کر سکتا ہے۔ اور
تمام حاضرین سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل نیا ہے تو اس کے لیے بھرپور کردار ادا کریں تاکہ آپ تک معلومات اور اندرونی معاملات پہنچتے رہیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل کے ولاگ میں۔ سید اجلال حیدر گیلانی کو آج کے ولاگ میں اجازت دیجیے، کل ملے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ پاکستان زندہ باد۔